اس میں سعودی عرب گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے, مجھے یو اے بھی جانا پڑا تھا. تو ان دونوں ملکوں کو مجھے لوگوں نے بتایا کہ بہت تیزی سے پاکستان سے کیپٹل فلائی کر کے ان دونوں ملکوں میں جا رہا ہے. مجھے یو اے کے معاملے میں تو اتنی حیرت نہیں ہوئی, لیکن سعودی عرب کے معاملے میں بہت حیرت ہوئی. تو انہوں نے کہا نہیں, سعودی عرب میں بھی پیسہ بہت تیزی سے پاکستانی لے کر آ رہے ہیں, اور جو پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں وہ اب پاکستان کے اندر کاروبار نہیں کرنا چاہتے. کاروباری لوگوں سے جب بھی میری بات ہوتی ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. یہ چیزیں الارمنگ ہیں, اور یہ ان لوگوں کے سوچنے کی بات ہے جو لوگ ابھی مزید کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک دعویٰ کیا اور پیپلز پارٹی نے کیا, میں ذرا اس کے بارے میں بتا دوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور کوئی رد عمل نہیں دیا گیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد $2 ارب کا پاکستان کا نقصان صرف پہلے 4 دن میں ہوا تھا, اور کراچی کو صرف $1 ارب کا نقصان ہوا تھا, جبکہ پاکستان ریلوے کا جو نقصان تھا اس وقت وہ 12 ارب روپے سے زائد کا تھا. 12 سے 13 ارب روپے کا صرف پاکستان ریلوے کا نقصان تھا. تو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اس وقت پاکستان میں. پرتشدد واقعات ہوئے تھے, پرتشدد احتجاج ہوا تھا, ریلوے کی پٹریاں اکھاڑ دی گئی تھیں, ٹرینوں کو اور بوگیوں کو آگ لگا دی گئی تھی, جگہ جگہ پہ املاک کو جلا دیا گیا تھا, بسوں کو اور ویگنوں کو جلایا گیا تھا, سرکاری عمارات کو آگ لگا دی گئی تھی, اور بہت بری صورتحال تھی. حالانکہ اس وقت ملک پہ ایک ڈکٹیٹر کا راج تھا, پرویز مشرف کا, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پورے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب سچویشن تھی. لوگ ٹریول بھی نہیں کر پا رہے تھے, اور بہت ساری قیمتی جانیں ضائع بھی ہو گئی تھی. پاکستانی قوم کی یادداشت کمزور ہوگی, لیکن میں یاد دلوا دیتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں گزرا, 15 سال ہوئے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے پہلے 4 دن کے اندر کا جو نقصان ہے صرف وہ $2 ارب کا ہے. یہ اتنے پیسے ہیں کہ پاکستان ان سے آدھے پیسوں کے لیے پچھلے 1 سال سے IMF کی منتیں کر رہا ہے. اب یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں, لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ وہ $2 ارب جو تھے نا, وہ بھی اتنا بڑا نقصان نہیں تھا جتنا بڑا نقصان بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی. سیاسی لیڈر ناپید ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے اندر. یہ برطانیہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے بندہ کھینچیں گے اور اس کو لیڈر بنا کے آپ وزیر اعظم بنا دیں گے, ادھر سے بندہ کھینچیں گے اور آپ یہ کر دیں گے. یہاں پہ بڑے مشکل سے کوئی لیڈر بنتا ہے اور وہ تیار ہوتا ہے, اور ذہنی طور پہ لوگ تیار نہیں ہوتے, مانتے ہی نہیں ہیں. اور لیڈرشپ کے اندر بھی بہت سارے نقائص ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے نقائص جو ہیں وہ عمران خان کے اندر ہیں, نواز شریف کے اندر ہیں. نواز شریف کی تو کرپشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بے نظیر بھٹو کے اندر پرابلمز تھے, لیکن بات یہ ہے کہ جو نقصان بے نظیر بھٹو کی شہادت کی صورت میں ہوا اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. ہمیں اس کے بعد آصف علی زرداری کو برداشت کرنا پڑا, اور ہم اب تک کر رہے ہیں. اور اس آدمی نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو چیزیں متعارف کروائیں وہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں. اس نے ان لوگوں کو کرپشن پہ لگا دیا جن کا کرپشن سے دور دور تک کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور جو کبھی کرپشن پہ لگنا ہی نہیں چاہتے تھے. بے نظیر ہوتی تو کم سے کم یہ والے نقصانات نہ ہوتے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو نہ ہوتی. وہ اب گئی تھی دہشت گردی کے معاملات کو, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سوات کے اوپر سے پاکستان کا پرچم اتارا جا رہا ہے. باقی لوگوں کو پتہ چلتے چلتے کئی سال لگ گئے, لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں اور ہم ان ساری چیزوں کے وٹنس ہیں. یہ جھوٹ بولا. اور ایک اور بات انہوں نے کی کہ نواز شریف صاحب بہت بہادر ہیں, انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا. بھائی نواز شریف صاحب نے عدالتوں کا ایسا سامنا کیا کہ $50 کا اسٹامپ پیپر آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہوا ہے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ 4 سال پہلے چند ہفتے کا بتا کر پاکستان سے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آ رہے. کون سی عدالتوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں؟ 4 سال ہو گئے ہیں عدالتیں آوازیں دے رہی ہیں, ہر پیشی پہ آواز پڑتی ہے میاں نواز شریف. میاں نواز شریف صاحب جناب کدھر ہیں؟ وہ جی لندن میں, وہاں کیا کر رہے ہیں جی؟ گولف دیکھ رہے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ آج پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ آج سیر کرنے گئے ہوئے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ فیکٹری وزٹ کر رہے ہیں. آج کیا کر رہے ہیں جی؟ آج یورپ کی وزٹ پہ چلے گئے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں جی؟ اب عمرہ کرنے چلے گئے ہیں, عمرہ کر کے آ جائیں گے, نہیں جی تھک گئے واپس چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے وہاں پہ دیکھی ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کے دعوے آج غلط تھے, جھوٹ تھے. وہ کرپشن کے معاملات کے اوپر بڑے درد دل سے بول رہے تھے. حالانکہ 1100 ارب روپے کے کیسز نیب کے انہوں نے خود ختم کروائے حکومت میں آنے کے بعد. اور جو سب سے کلیئر کٹ کیس تھا جس میں مقصود چپڑاسی کا نام بھی آتا ہے, اور آپ سب کو عمران خان کو داد دینی چاہیے. اتنی پریشر سچویشن میں سر کے پچھلے حصے پہ ان کے چوٹ بھی لگی ہوئی ہے, کھانا بھی نہیں کھایا ہوا, باتھ روم بھی نہیں جا پا رہے, حالات ان کے لیے بہت پریشان کن ہے. ایسی صورتحال میں بھی وہ جج صاحب کے سامنے بیٹھ کے مقصود چپڑاسی کا نام لے رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بہت خوفناک چیز ہے کہ عمران خان مقصود چپڑاسی کو وہاں بھی نہیں بولا, اور اسے وہاں پہ بیٹھ کے بھی یاد ہے کہ مقصود چپڑاسی کو مارا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو ہانٹ کرتی ہیں عمران خان کے مخالفین کو. اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. پاکستان کی اشرافیہ کو پرابلم عمران خان سے اس بات سے نہیں ہے
کہ وہ اس کو پکڑ لے گا یا اس کو پکڑ لے گا. سب کو پتا ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر یہ تاب آتا ہے, باقی کس پہ آتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. جب رول آف لا آتا ہے تو پھر سارے پھنس جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے, جو طاقتور لوگ ہیں, وہ رول آف لا نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے قانون کی حکمرانی ہو. یعنی میں اگر قانون کی حکمرانی کی بات کروں تو آپ کے پاس ساری فوٹیجز موجود ہیں. آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے غلط حرکات کی, آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, آپ صرف ان کے خلاف کارروائی کریں. اور دوسری جانب جن لوگوں نے بے جا طاقت کا بے دریغ استعمال کیا, خواتین کے اوپر ہاتھ ڈالا, بچوں کے اوپر ہاتھ ڈالا, جنہوں نے اسٹریٹ بلٹ فائر کیے اور اس قسم کی حرکتیں کی, ان کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے, لیکن وہ کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے. رول آف لا یاد رکھیے گا پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہے. آج آپ رول آف لا امپلیمنٹ کریں گے, چند لوگوں کو پرابلم ہوگی, 1-2 سال آپ تنگ ہو جائیں گے, اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. رول آف لا ہر مسئلے کا حل ہے. میں ایسے کچھ لوگوں سے ملا who were flourishingly running the business in Pakistan, and they are packing it up. They are packing it up because ان کے اوپر اتنے پرابلمز ہیں کہ one of them was saying کہ خلیل صاحب خدا کے واسطے اس پر ڈرامہ بنا دیجیے, میں کینیڈا شفٹ ہو رہا ہوں, میں وہ ساری انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور چاہے وہ سارا لاس ہو جائے. اور میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ ڈرامہ نہیں بنا پاؤں گا, یہ چلاؤں گا کہاں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سے یہ فرض کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہوئے یہ چلا لیں 5 سال گورنمنٹ, نہیں سر. اس پرٹیکولر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ آپ صرف بربادی کا کھیل کھیلیں گے. اگر ان کو موقع دیا جاتا ہے فار another 1 year even, they will destroy the country, اور ان کا کچھ نہیں جاتا بیکاز ان کے یہاں نہ اثاثے ہیں نہ ان کے رشتہ دار ہیں. وہ سب کے سب ایک فلائٹ پکڑتے ہیں اور پورا پاکستان پیچھے چھوڑ کر جہاز کے دھوئیں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری دعائیں اور ہماری ایفرٹس کو فرکٹیفائی کرے اور ان کے پنجوں سے یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھڑا لیا جائے, اور ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے اور اس طرح کی فضا پیدا کر دے کہ لوگ یہاں سے مرتے مر جائیں, اپنا پیسہ لے کر باہر نہ نکلیں.